میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کرنا، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدرین کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,50,000 ملے گا. اس لیے بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسن جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک رکعت میں پڑھتے، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے بولتی نہیں. تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدرین کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,50,000 ملے گا. اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر
لگے مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے دیں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا بڑی کیا وہ بدری کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے رکھے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 مطلب 50,000 ملے گا اس لیے بنا ہمیں کا بھی گزارش دوسری اصل وجہ بتائی کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے لیکن بی بی عائشہ فرماتی حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لما اسدنا رسول اللہ سنت جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اللہ سمجھ اللہ ہم تو صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورت البقرہ سورت آل عمران سورت المائدہ سورت 8 پانے ایک رکعت میں پڑھتے اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نکلتے اس لیے حضور نے تو فضل کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھ آتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا بڑی کیا وہ بدری کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے رکھے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 مطلب 50,000 اس لیے بنا عذر ہمیں کا بھی گزارش دوسری اصل وجہ بتائی کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھ آتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ
وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے 1,00,000 میں 50,000 ہی ملے گا. اس لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر. ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک رکعت میں پڑھتے اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات سیدھا سمجھ. اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے پہ کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملے گا. اس لیے بلا عذر ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں اس دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات سیدھا سمجھ. اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے پہ کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے.
کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گی بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا, مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملے گا. اس لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ سمجھ اللہ ہم تو صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورت البقرہ, سورت آل عمران, سورت مائدہ, سورت 8 پانے ایک رکعت تو قیامت کی قسم پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی. مزید ترقی اس لیے حضور نے تو قدر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھے کا نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ جب نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں. مثلا جیسے یہ بیماری ہے, اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے, میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ اے نفس مطمئنہ آجا تیرا رب تیرے پہ راضی اور تو رب پہ راضی. میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو. بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب متوجہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 میں 50,000 اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے. دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اہم مضمون ہوگا دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھے کا نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں. مثلا جیسے یہ بیماری ہے, اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے, میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلاع, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدلیں کیا کہتے ہیں, آدمی کے چکر آتے گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد
کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، دو لمحوں کے لیے خیال آیا تو پھر وہی ڈگر لیکن آخرت یا تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کھڑے ہونے کے بارے کی میں طاقت یقین رکھتا کی ہے تو کمزوری کرسی پہ بیٹھ انسان کر کو جو ہے نماز وہ پڑھنا گناہوں کی دلدل جائز میں ہی پھنسا نہیں، دیتی ہے، سمجھ آتی ہے اس بات لیے آخرت کا یقین اس کو ہر یہ حال میں بہت ضروری ہے بیٹھنا چاہیے۔ تاکہ اچھا ہماری ایک زندگی آدمی میں جو نظم ہے پیدا وہ ہو اور بیچارہ ہم سجدے اللہ کے کرنے میں قادر حضور نہیں، جھکنے والے مثلا جیسے کہ یہ اس کے بیماری شکر ہے گزار اللہ بن بچائے، گئے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے کافر پابند کہتے کیا تھے ہوا ہے ابن کہ ربیعہ آپ یا سارا ابو کام جہل کریں کہ لیکن یہ جو ہڈیاں ہیں رکوع اور ان ہڈیوں کو سجود جو ہے وہ کیسے زمین پہ نہ دوبارہ کریں، زندہ کیا وہ جائے۔ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے نظر اجازت بن دی ہے کہ حارث رکوع آپ ایک کر کافر سکتے تھا، ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود وہ بھی شروع کہیں کر سے دیں، قبرستان تاکہ سے آہستہ آہستہ پرانی ہڈی اٹھا لایا وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ اور رکھے۔ وہ اتنی بوسیدہ ایسی تھی بیماری کہ عربی ہاتھ میں کے اس کو لمس کہتے سے ہیں ٹوٹ اتزام، ٹوٹ کے گرتی تھی اور انگلش میں کہتے ہیں کہ اور حضور کے بیلنس جو پاس ہے وہ آ دور کھڑا ہو ہوا جاتا ہے آدمی کا، اور بڑی آ کے کیا کہنے بغل لگا کا کہنے کو، آدمی کہ چکر آتے کیا گر گیا۔ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ سنتیں کون تو ہے کھڑے ان ہو کو کے جو پڑھتے دوبارہ ہیں زندہ لیکن کرے نفل بیٹھ کے اور پڑھتے ہیں، ساتھ ہڈی ٹھیک ہے، جو توڑتا ہے پڑھتے تو ہے، اور اس کے ہاں، ریزے ان کو زمین پیچھے پہ رونا گرتے شروع ہیں۔ کرو، جو پڑھتے ہی نہیں۔ تو حضور باقی علیہ السلام اگر نے بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر اللہ کی وضو کے جانب سے اس کا تو جواب اجر دیا۔ القائد نصف اجر ذرا القائم، قرآن پڑھیے سورہ حضرت نے یاسین فرمایا کا اس کو آدھا آخری ثواب رکوع ہے، ملتا ہے۔ وَضَرَبَ کھڑے ہونے کے لَنَا مقابلے مَثَلًا پہ اگر وَنَسِيَ بیٹھ کے خَلْقًا پڑھے گا تو آدھا قَالَ ثواب مَنْ تو کیا يُحْيِي نا، الْعِظَامَ بس وَهِيَ ایک اللہ رَمِيمٌ۔ 50,000 ہی ملے گا۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نظر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ جواب سنیں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کریں، اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا، لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے، فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا، کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ عجیب تم نے بات کی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور
بندوں کو کھڑا کرے اور ان سے سوال پوچھے گا. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے. ایک آدمی نے ظلم کیا, جبر کیا, زیادتیاں کی, لوگوں کا حق لوٹا, لوگوں کا مال غصب کیا, عزتیں پامال کی, اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا, کچہریاں وہ خرید لیتا تھا, پولیس وہ خرید لیتا تھا, کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا. اس کی بات چلتی تھی, اس کا فون چلتا تھا, اس کا رکا چلتا تھا. عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا. ہزاروں کے حق غصب کر کے, ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے, لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا. بس قصہ ختم. اب نہ وہ اٹھے گا نہ اس سے حساب لیا جائے گا. تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں, آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا, جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا, اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی, اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے. عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے, ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے, ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے. اور وہ دن قیامت کا دن ہے. اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے, تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں, لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے, تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا, اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے, اس کے حضور پیش ہو گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. استغفر اللہ. یہ ایک ظالم کافر تھا, وہ حضور کی خدمت میں آیا, کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی. حضور نے اس کو دلائل دیا, اور جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانتا. وہ یہ ہے کہ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے. اور دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اس کی سرکشی دیکھیے, اس کا تمرد دیکھیے. وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ, یہ جرم, یہ بدی, یہ بدکاریاں, یہ ظلم جو میں کرتا ہوں, یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں. کیسی ڈٹائی ہے, مذاق اڑاتا ہے, تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا. کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے, جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں, جو دادے عیش دیتا ہوں, جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں, جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں, جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں, جو برائیاں کرتا ہوں, اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں, پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے. اللہ اکبر. یسأل ایان یوم القیامہ. پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی, یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے. لاؤ نہ قیامت کب آئے گی قیامت, میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب جواب سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ. وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, کوئی قیامت نہیں ہے, مذاق اڑاتا ہے. قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی فائزہ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج جو کہتے ہیں کہاں ہے قیامت, اس دن بھاگتا پھرے گا, کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ, کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا, کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر. آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں, آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے. انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ.
تو اب اللہ مجھے تعالیٰ اس ڈاکٹروں نے دن بتا دے پابند کیا ہوا ہے گا کہ جو آپ آگے سارا بھیجا کام اور وہ بھی کریں، بتا دے لیکن گا جو پیچھے چھوڑا۔ رکوع اور سجود ایک ایک جو ہے وہ چیز زمین تشت پہ نہ ازبام کریں۔ ہو جائے وہ اشارے دے گا۔ یوم اب تبل انہوں نے السرائر اجازت دی ہے کہ رکوع فما آپ کر لہو سکتے من ہیں۔ قوت کچھ دنوں ولا کے بعد پھر ناصر۔ سجود بھی شروع کر اللہ دیں۔ فرماتا ہے سارے تاکہ راز آہستہ کھل آہستہ جائیں گے، وہ جو اللہ بند ہر کمروں میں مسلمان کو جرم محفوظ کیے رکھے۔ وہ داد ایسی عیش بات دیتا ہے، رہا اس میں وہ اس بھی کو کھل کہتے ہیں جائیں گے، اعلان۔ اور انگلش پھر میں کوئی کہتے ہیں کہ طاقت نہیں بیلنس ہوگی، جو ہے کوئی وہ زور دور نہیں ہوتا ہوگا، ہے۔ کوئی آپ زر کا نہیں وہی ہوگا کہ آپ کو بدرین کا جو کہتے اس ہیں۔ کو آدمی کے چکر آتے ہیں گر بے جاتے ہیں۔ نقاب کہتے ہونے ہیں کہ سے بچا پاکستان میں لوگ جو ہے اے داور سنتیں حشر تو میرا کھڑے ہو نامہ کے پڑھتے اعمال ہیں نہ لیکن نفل پوچھ، بیٹھ کے پڑھتے اس ہیں۔ میں ٹھیک کئی ہے، جو پردہ پڑھتے تو ہے نشینوں نا کے بھی ان کو نام پیچھے آئے، رونا شروع کرو جو تو وہ پڑھتے ہی کتنا نہیں۔ سخت دن باقی ہوگا۔ اگر بیٹھ کے ارشاد پڑھیں گے فرمایا بغیر جائے گا وضو کے جو آگے تو بھیجا اجر جو القائد پیچھے نصف چھوڑا، اجر جو القائم۔ جرم کرتا حضور رہا نے جو فرمایا اس کو نیکیاں آدھا کی ثواب جو ملتا ہے۔ برائیاں کی کھڑے سب ہونے کے کچھ مقابلے تشت پہ ازبام اگر ہو بیٹھ جائے کے گا۔ پڑھے گا تو بل آدھا ثواب تو الانسان کیا علی نفسہ مثلا 1,00,000 بصیرہ، ملتا ہے، بلکہ 50,000 آدمی خود ملے گا۔ اپنے حال اس پر لیے بنا اچھی طرح خود آگاہ۔ دوسری اصل ہم سے وجہ نامہ کیا ہے اعمال دو کے دفتر رکعتیں دیں بیٹھ گے کے جہاں پڑھنے سب کچھ کی لکھا اصل ہے۔ سمجھا کرنا۔ قرآن بتاتا وہ جب یہ ہے نامہ کہ آپ اعمال دیکھیں سامنے آئے گا تو دن وہ میں بے ساختہ اکثر بتا یہ کھڑے ہو کے ما پڑھتے لہذا ہیں، الکتاب لیکن لا رات کو یغادر عشاء کی صغیرۃ نماز کے ولا بعد کبیرۃ سنتیں کھڑے ہو الا احصاها۔ میرا بھائی ہاں، اس گزارش کتاب یہ کو ہے کہ کیا ہوا؟ اگر کوئی اس نے آدمی چھوٹی بڑی کوئی کھڑے بات نہیں ہونے چھوڑی، کی سب کچھ طاقت لکھ دیا۔ رکھتا ہے تو کرسی پہ نامہ بیٹھ اعمال کر سامنے ہوگی، نماز زمین پڑھنا بولے گی، جائز ہی ہاتھ نہیں۔ پاؤں بولیں گے، سمجھ آتی فرشتے ہے بات؟ بولیں ٹھیک گے، ہے، کرامن اس کاتبین کو ہر بتائیں گے حال یہ کیا میں کیا جرم نیچے کرتا بیٹھنا رہا، چاہیے۔ کیا کیا گناہ اچھا کرتا ایک رہا۔ آدمی جو ہے وہ بیچارہ اس دن حادثہ سجدے سامنے کرنے آ میں جائے قادر گا۔ نہیں، مثلا یہ تو جیسے کہ یہ ثبوت ہوں بیماری گے ہے ہی، اللہ بچائے لیکن تکلیف اللہ ہے، اب تو اللہ کا فرماتا بڑا ہے شکر ہے ورنہ میں جیسے ثبوت بیٹھ تو بھی اپنی نہیں سکتا جگہ، تھا۔ تو لیکن اب بل مجھے ڈاکٹروں نے الانسان پابند علی کیا ہوا ہے کہ نفسہ آپ سارا کام کیا کریں انسان کو لیکن خود نہیں پتا کہ رکوع وہ اور کہاں کھڑا سجود ہے؟ جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں۔ اس کو اپنے وہ اشارے جرائم دیں۔ کی فہرست اب خود انہوں نے یاد ہے، اجازت دی ہے کہ رکوع اس آپ کے کر سکتے ضمیر ہیں۔ پہ خود اس کچھ کا دنوں بوجھ کے بعد موجود پھر ہے۔ سجود بھی شروع کر دیں اسے یہ تاکہ آہستہ نامہ آہستہ اعمال نہ وہ بتاتے، فرشتے نہ اللہ بتاتے، مسلمان کو محفوظ پھر رکھے۔ اسے پتا تھا کہ وہ میں ایسی کیا ہوں، بیماری کہاں عربی میں نے میں اس کو جرم کہتے ہیں کیا۔ اتزان، واللہ اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو اگر اس کے بدری کا پاس کہتے جتنے ہو بہانے آدمی ہوں، چکر آتے سب ہیں لا گر جاتے ڈالے۔ ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اس لوگ کا جو ہے بہانہ نہیں سنا۔ سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے قیامت ہیں کا دن لیکن ہوگا، نفل دنیا بیٹھ کے کے اوپر پڑھتے تو ہیں۔ بہانوں ٹھیک ہے، سے جو پڑھتے تو ہے انسان بچ نا نہیں ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو کوئی پڑھتے جھوٹ ہی بول نہیں۔ لیا، کوئی باقی جھوٹا اگر گواہ پیش بیٹھ کر کے دیا، پڑھیں گے بغیر کوئی وضو مکر کے کر لیا، تو کوئی اجر رشوت چل القائد گئی، نصف کوئی اجر سفارش القائم۔ کام آ گئی، حضور نے فرمایا اس کو کوئی آدھا بہانہ ثواب تراش لیا، بات کھڑے کو ہونے توڑ کے موڑ کے مقابلے پیش پہ کر اگر دیا۔ بیٹھ کے پڑھے گا تو لیکن آدھا قیامت کا ثواب تو جب کیا دن ہوگا تو مثلا کوئی 1,00,000 جھوٹا مطلب گواہ 50,000 چلے گا، ملے گا۔ نہ اس رب کی لیے بنا پولیس رشوت لیتی ہے، نہ دوسری وہاں اصل انصاف کے وجہ خلاف کیا کوئی ہے کام دو ہوگا، رکعتیں بیٹھ کے اور پڑھنے کی نہ ہی کوئی اصل بہانہ سمجھا چل کرنا۔ سکے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ دیکھیں اکبر۔ دن میں دوسری بات اکثر رسول نے یہ یہ کھڑے بھی ہو کے لکھی پڑھتے کہ بعض لیکن بات یہ رات ہوتا کو ہے کہ عشاء کی انسان نماز کے اپنے بعد گناہ سنتیں پر، کھڑے اپنے ہو جرم پر میرا بھائی گزارش کوئی یہ ہے کہ بہانہ اگر تلاش کوئی کر آدمی کے کھڑے لوگوں کو ہونے مطمئن کی کر دیتا طاقت ہے، جو رکھتا اس نے ہے جرم تو کیا، کرسی کسی نے پہ زیادتی بیٹھ کی، کر نماز کسی کا حق پڑھنا غصب جائز کیا، ہی نہیں۔ سمجھ آتی ہے بات؟ ٹھیک ہے، لوگوں نے ملامت اس کو کی تو ہر وہ کوئی حال میں بہانہ تلاش نیچے کیا، بیٹھنا چاہیے۔ اور اچھا لوگوں ایک کو آدمی مطمئن جو کر ہے دیتا وہ بیچارہ بعض کا سجدے کرنے لاجواب میں کر قادر دیتا ہے، نہیں۔ بعض کا مثلا مطمئن جیسے بھی مجھے کر دیتا ہے۔ بیماری ہے اللہ بچائے، وہ لوگوں کو تو تکلیف ہے، اب مطمئن تو اللہ کا کر بڑا لیتا شکر ہے، ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی لیکن نہیں وہ خود سکتا تھا۔ مطمئن نہیں ہو تو سکتا۔ اب مجھے ڈاکٹروں نے جس نے پابند جرم کیا ہوا ہے ہوتا کہ ہے، جرم آپ اس کو سارا اندر سے کام ڈستا کریں رہتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کو رکوع اور ٹھوکریں مارتا ہے، سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں۔ اندر کی وہ بے اشارے چینی دیں۔ اسے تنگ اب کرتی انہوں نے رہتی ہے، اجازت دی ہے کہ رکوع آپ اگرچہ کر وہ سکتے ہیں۔ دلائل سے، کچھ دنوں کے بعد پھر مکر و سجود بھی شروع فریب کر سے، دیں تاکہ آہستہ باتوں آہستہ کو توڑ موڑ کے اللہ ہر مسلمان کو عذر محفوظ کر رکھے۔ لیتا ہے، کوئی وہ بہانہ ایسی بنا بیماری لیتا عربی میں ہے، اس کو کہتے ہیں لیکن اتزان، اس کے اور انگلش میں باوجود کہتے ہیں کہ اس کے بیلنس جو ہے اندر وہ کوئی لوز ہو چین، جاتا اندر ہے کوئی آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے رہے گر جاتے ہیں۔ مجرم کہتے ہیں بے کہ چین پاکستان میں لوگ جو ہے آج ہماری سنتیں بے تو کھڑے چینیوں ہو کا کے ایک پڑھتے ہیں سبب لیکن نفل بیٹھ کے ہمارا پڑھتے ہیں۔ مالک ٹھیک کی ہے،
چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا ضرور پڑھتے ہی ہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے جب ہم سے تو اجر سستیاں ہو القائد جاتی ہیں، نصف اجر کوتاہیاں ہو القائم، جاتی ہیں، حضور نے تو وہ فرمایا گناہ اس کو ہمارا آدھا پیچھا ثواب نہیں چھوڑتے، کھڑے ہونے کے اور مقابلے پہ ہمیں اگر بے بیٹھ کے چین اور پڑھے گا تو مضطرب آدھا رکھتے ثواب تو کیا نا، تو بعض مثلا 1 لاکھ اوقات مطلب جو ہے وہ 50,000 ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بے لیے چینی بنا کیا ہے، بے چینی گناہوں کی ہے، دوسری اصل گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے اصل دیتا، سمجھا کرنا اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے دن میں جب کوئی اکثر شخص یہ گناہ کھڑے ہو کرتا کے ہے، پڑھتے اور یہ لازمی لیکن نہیں ہے رات کو کہ وہ عشاء کسی کی کا نماز حق کے بعد غصب کرے، سنتیں کھڑے ہو
اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو، اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں، یہ رب کی نافرمانی، اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی، اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب کو شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار تو کیا ہے، اب مجھے ڈاکٹروں تو نے پھر کیا بند کیا ہوا ہے کہ کہ یہ بے آپ چینی سارا کام کریں اندر کو توڑتی رہتی ہے، رکوع اور انسان سجود چلتا جو ہے وہ پھرتا ہے زمین پہ نہ لیکن کریں، اسے وہ طمانینت اشارے نہیں دیں۔ ملتی، اسے اب سکون انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کرنا، تاکہ جب کسی سے آہستہ زیادتی کی ہو وہ تو اس سے اللہ جا ہر کے مسلمان کو معافی محفوظ رکھے، وہ اور اس ایسی لجاجت کے ساتھ اس کو معافی کہتے ہیں مانگی جائے کہ اتزان، اور مجبور انگلش ہو میں جائے کہتے ہیں کہ معاف کرنے بیلنس جو ہے وہ تو لوز ہو پھر جاتا اندر ہے آپ کی تمامیت وہی کہ آپ اتر کو جاتی بدلنے کا کہتے ہو، اگر آدمی رب کی چکر آتے ہوئے گر نافرمانیاں کی کہتے ہیں ہیں کہ تو پاکستان میں لیلۃ لوگ جو القدر ہے کے دامن میں سنتیں سے تو معافی کھڑے ہو مانگ کے لو، پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے اتنی پڑھتے لجاجت سے ہیں، معافی پڑھتے مانگو، تو ہے نا، ان اس کو قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو چلاؤ رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو، جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی، تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی، تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے ڈوبتے ہیں، ہم باہر سے ڈوبتے ہیں، باہر سے تسکین ملتی، یہ اندر سے آئی، اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے اس سے ایک بعض بات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو یہ اچانک پاکستان میں لوگ جو ہے بات یہ تھی سنتیں کہ تو جب کھڑے ہو وحی کے نازل پڑھتے ہیں ہوتی لیکن نفل بیٹھ تو کے آقا پڑھتے کریم ہیں، علیہ السلام ہما تک گوش ہو ان کے کو پیچھے رونا اس جو وحی کو پڑھتے سنتے ہی باقی پھر اس اگر کو بیٹھ کے محفوظ پڑھیں کرنے گے کی بغیر فکر عذر ہوتی کے ہے تو کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح اجر مجھے یاد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو اور پھر آدھا آقا ثواب کریم علیہ السلام کی کھڑے تیسری ہونے فکر کے یہ مقابلے ہوتی پہ اگر کہ بیٹھ اس کے کے پڑھے جو گا تو معارف آدھا ہیں، ثواب تو اسرار کیا ہیں، مثلا اور 1,00,000 میں اس کے جو ثمرات ہیں، اس لیے اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ بیٹھ کے پڑھنے تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور وہ یہ ہے کہ اب گوارا کر رہے ہیں۔ دیکھیں دن اب میں قیامت اکثر یہ کا کھڑے ہو کے ہولناک پڑھتے منظر جو پیش کیا لیکن گیا رات کو ہے، عشاء اور کی پھر نماز کے بعد سنتیں انسان کھڑے جب ہو اپنے میرا بھائی رب کی گزارش یہ ہے کہ نافرمانی اگر کرتا ہے تو کوئی جو اس کا آدمی حال ہوتا ہے، تو کھڑے یہ ہونے سارے کی مضامین طاقت کو رکھتا اللہ کے ہے محبوب تو سن رہے کرسی تھے، پہ بیٹھ حضور کر کے نماز قلب پڑھنا اطہر پر جائز گرانی ہی آئی، نہیں، اور میرے سمجھاتی رب ہے کو بات کیسے سیدھا گوارا سب تھا، اس کو جو ہر حضور حال سن رہے تھے میں جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ اچھا رہے ایک تھے آدمی تاکہ جو وہ ہے اچھی وہ طرح بیچارہ ازبر ہو سجدے جائے، کرنے میں لیکن اللہ قادر نے ہے، محبوب کی اس مثلا جیسے مشقت کہ کو دیکھا بیماری تو ہے اللہ فرمایا بچائے لا تقریر تحرک ہے اب بہ تو اللہ کا بڑا لسانک شکر ہے لتعجل بلکہ میں بہ، جیسے بیٹھ بھی نہیں محبوب سکتا تھا آپ اپنی تو زبان کو اب مجھے جنبش نہ ڈاکٹروں نے دیں، پابند کیا ہوا ہے آپ کہ جلدی آپ کرتے سارا ہیں کام کریں تاکہ وہ لیکن جو میں نے سنا ہے رکوع اور جو میری زبان سجود پہ آ جو ہے جائے، وہ زمین پہ ان نہ کریں، علینا وہ جمعہ اشارے و دے کریں۔ قرآن، اب انہوں نے یہ اجازت ہمارے دی ہے کہ اوپر ہے، رکوع ہم آپ آپ کر کے سکتے دل میں ہیں، جمع بھی کچھ کریں گے، دنوں کے جو بعد آپ پھر کو سجود بھی سکھایا ہے شروع وہ کرنا آپ کو یاد تاکہ بھی رہے، آہستہ آہستہ وہ آپ بھول نہیں سکتے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فَإِذَا رکھے، قَرَأْنَاهُ وہ ایسی فَاتَّبِعْ بیماری قُرْآنَهُ، عربی میں اس کو اور کہتے جب ہیں ہم اتزان، پڑھ اور لیں تو انگلش پھر میں اس کے کہتے ہیں کہ بعد آپ اس بیلنس کو جو ہے وہ دہرائیں لوز پڑھیں، ہو جاتا ہے آپ ثُمَّ کا وہی إِنَّ کہ آپ کو بدلنے کا عَلَيْنَا کہتے ہیں بَيَانَهُ، آدمی کے چکر آتے ہیں گر پھر گیا اس کی کہتے تفسیر ہیں بھی کہ ہمارے پاکستان ذمہ میں لوگ جو ہے اس کا بیان سنتیں بھی تو ہمارے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن اس نفل سے بیٹھ وہ کے لوگ پڑھتے جو ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے حجیت تو ہے حدیث کا ان انکار کو پیچھے کرتے رونا ہیں، شروع کرو جو پڑھتے اور ہی پھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی نہیں اگر بس بیٹھ کے قرآن پڑھیں مجید گے کی بغیر آیات ہی، عذر اس کے کے علاوہ تو اجر اور القائد کچھ نہیں نصف ہے، اجر القائم، وہ من اللہ
ملا حضور نے نہیں فرمایا ہے اس کو آدھا تو ثواب یہاں ملتا ہے۔ غور کرنا ہے، کھڑے ہونے کے ثم ان مقابلے پہ علینا اگر بیان بیٹھ کے پڑھے گا تو پھر آدھا ہمارے ثواب تو اوپر کیا ہے مثلا اس 1 کا لاکھ بیان 50 جو ہزار آپ ملے گا، کو ہم اس لیے بلا اور ایک اگر آدمی نے گزرنا فرمایا چاہیے۔ سنن دوسری نسائی اصل کی روایت وجہ پتہ ہے کیا انما ہے دو اوتیت رکعتیں القرآن بیٹھ کے پڑھنے ومثلہ کی؟ معہ، اصل سمجھا مجھے کرو۔ قرآن دیا گیا وہ اور یہ ہے کہ قرآن آپ جتنے دیکھیں اور علوم دن بھی میں میرے سینے اکثر میں یہ رکھے کھڑے ہو کے تو پڑھتے صرف قرآن ہی نہیں لیکن پڑھا رات گیا کو حضور کے عشاء سینے کی میں، نماز کے بعد حضور سنتیں کے کھڑے سینے ہو میں گئے۔ بہت کچھ میرا نازل بھائی کیا، گزارش حضور یہ کا ہے کہ سینہ اگر گنجینہ کوئی ہے آدمی اسرار و کھڑے معانی ہونے کا، کی اور اللہ طاقت تعالیٰ جل رکھتا شانہ نے ہے تو اپنے محبوب کرسی کو پہ بہت کچھ بیٹھ عطا کر کیا، نماز یہ پڑھنا بیان کرنے کے جائز بعد ہی نہیں فرمایا سمجھ آتی ہے کلا بات؟ بل اسی طرح تحبون اس العاجلہ کو ہر حال وتذرون میں نیچے الآخرہ۔ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے کوئی وہ نہیں بیچارہ بلکہ سجدے کرنے پہ یہ قادر جو نہیں۔ مثلا جیسے تم مجھے لوگ ہو بیماری اے ہے اللہ کافرو، بچائے، تکلیف تم ہے، اس عبداللہ کا چیز بڑا کو شکر ہے، پسند کرتے ورنہ میں ہو جیسے جو بیٹھ بھی نہیں بالکل سکتا تھا۔ نقد ہے، تو اب جو مجھے ڈاکٹروں نے جلد پابند ملنے کیا والی ہوا ہے کہ دنیا کا آپ سودا سارا نقد کام ہے، کریں دنیا لیکن کے نفع نقد ہے، رکوع اور دنیا کی سجود جو ہے لذات وہ نقد زمین ہے۔ پہ نہ کریں۔ شیطان وہ کہتا اشارے ہے اب دیں۔ چوری کرو اب اب انہوں مال نے آئے اجازت دی گا، ہے اب کہ زنا رکوع کرو آپ اب کر لذت سکتے ہیں، ملے گی، کچھ اب دنوں ڈاکہ کے بعد کرو پھر اب سجود امیر بھی ہو شروع جاؤ کر گے۔ دیں تو تاکہ دنیا آہستہ کے آہستہ سودے نقد وہ ہیں اور اللہ آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ وہ ایسی بے بیماری شک عربی میں اس کو فرمایا کہتے ہیں اتزان، بل اور تحبون انگلش میں کہتے ہیں کہ العاجلہ، بیلنس جو ہے وہ تم لوز ہو دنیا جاتا ہے کی آدمی کا، وہی جو کہ آپ کو عاجل چیزیں ہیں آدمی جو چکر بالکل آتے رہے نقد سودے ہیں کہتے ہیں کہ تم ان پاکستان کے میں پیچھے لوگ جو پڑتے ہے ہو وَتَذَرُونَ سنتیں تو کھڑے ہو کے الْآخِرَةَ اور پڑھتے ہیں آخرت لیکن کو پھر چھوڑ بیٹھ کے کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرے جو پڑھتے مقام تو پہ ہے ارشاد نا، فرمایا ان کو پیچھے سورۃ رونا جو العالم جو پڑھتے بل ہیں۔ تؤثرون باقی الحیاۃ اگر بیٹھ کے الدنیا پڑھیں گے بغیر والآخرۃ وضو کے خیر تو اجر وابقیٰ، القائد نصف تم اجر دنیا کی القائم، جیتی حضور زندگی نے کو فرمایا اس ترجیح کو دیتے آدھا ہو، ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ کھڑے آخرت ہونے کے بہتر بھی مقابلے ہے پہ اور اگر بیٹھ دائمی کے بھی۔ پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا میں آپ کی مثلا توجہ 1 لاکھ چاہوں میں گا، 50 ہزار آخرت ملے گا، بہتر بھی ہے اس اور لیے دائمی بلا بھی، لیکن تمہاری ترجیح دوسری یہ اصل دنیا ہے وجہ پتہ ہے کیا جس ہے کی دو رکعتیں آخرت کے بیٹھ مقابلے پڑھنے میں کی؟ کوئی حیثیت اصل نہیں۔ سمجھا کرو حضور وہ نے یہ ارشاد ہے کہ اب فرمایا دیکھیں اگر دن میں کسی اکثر کو یہ کھڑے جنت ہو کے میں پڑھتے ایک کوڑا رکھنے کی لیکن جگہ مل رات جائے، کو عشاء کی ایک نماز ڈنڈا کے بعد رکھنے کی جگہ سنتیں مل کھڑے جائے، ہو دنیا میرا و ما بھائی یہ ہے فیہا کہ کی اگر کوئی دولتوں سے آدمی وہ زیادہ کھڑے ہونے قیمتی کی طاقت رکھتا ہے تو سات کرسی پہ براعظموں بیٹھ پہ کر پھیلی نماز ہوئی پڑھنا کائنات، جائز ہی نہیں سمندروں سمجھ کی آتی ہے تہوں بات؟ میں اسی طرح قیمتی موتی، اس کو ہر حال پہاڑوں میں کے دامن نیچے میں بیٹھنا قیمتی چاہیے۔ اچھا مالیات، ایک آدمی جو ہے وہ مالیاتی بیچارہ اداروں کے سجدے پاس کرنے میں سرمائے، قادر نہیں، لوگوں کے مثلا پاس جیسے مجھے دولت کے بیماری ہے اللہ انبار، بچائے، یہ سارے تکلیف ہے، اکٹھے اللہ کا کر بڑا لیے شکر ہے، جائیں میں اور جیسے بیٹھ ان بھی کی نہیں سکتا قیمت تھا۔ لگائی جائے اور تو اب جنت مجھے میں ڈاکٹروں نے ایک پابند ڈنڈا کیا رکھنے ہوا کی ہے کہ جگہ، آپ ایک سارا عصا کام رکھنے کریں کی جگہ، لیکن ایک کوڑا رکھنے کی رکوع جگہ، اور وہ سجود جو جگہ ہے وہ پھر زمین بھی پہ نہ زیادہ کریں۔ قیمتی ہے۔ وہ اشارے دے گئے۔ پراپرٹی اب ویلیو انہوں نے ہوتی ہے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ وہ کر کہتے سکتے ہیں کہ ہیں، دور کچھ دراز دنوں کے بعد دیہات پھر سے سجود بھی شروع کر دیں 10 ایکڑ تاکہ فروخت آہستہ کریں آہستہ تو یہاں وہ ہمارے اللہ بائی ہر پاس پہ مسلمان اگر کو لیں محفوظ رکھے۔ تو ایک وہ کنال ایسی جگہ آئے گی، بیماری 10 عربی میں ایکڑ اس کو فروخت کہتے کر ہیں کے یہاں ایک کنال ملے اور گی، انگلش میں کہتے ہیں کہ اور اگر بیلنس آپ جو ہے وہ مزید لوز اس ہو کو جاتا ہے فروخت کر آدمی کے کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا مزید کہتے ہو جو ہے وہ آدمی کے کسی چکر آتے رہے کہ مہنگے علاقے میں کہتے ہیں چلے کہ جائیں تو ہو پاکستان سکتا میں ہے 2 لوگ جو مرلے ہے اس سنتیں 10 تو کھڑے ایکڑ ہو کے کے پڑھتے مقابلے ہیں میں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو ٹھیک اس ہے طرح جو مختلف پڑھتے تو ہے جگہوں نا، کی ان کو پیچھے رونا پراپرٹی جو ویلیو جو ہوتی پڑھتے ہے۔ ہی نہیں۔ باقی اللہ کے اگر محبوب بیٹھ کے جنت پڑھیں کی گے پراپرٹی بغیر ویلیو وضو کے بتا رہے ہیں، تو اجر القائد 7 نصف اجر براعظموں پہ القائم، پھیلی ہوئی حضور نے فرمایا کائنات اس کو کو ایک آدھا پلڑے میں ثواب رکھیں۔ ملتا ہے۔ کھڑے پوری ہونے دنیا کے کے اندر جو مقابلے پہ سرمائے اگر بیٹھ کے ہیں، پڑھے گا جو تو آدھا ماضی ثواب تو کیا میں نا، سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس ہیں، دوسری اصل قارون کا وجہ خزانہ کیا ہے دو اور رکعتیں سرمائے بیٹھ کے پڑھنے سارے کی؟ اکٹھے کر کے اصل پلڑے میں سمجھا رکھ دیں، کرو۔ جنت وہ میں یہ ہے کہ اب ایک دیکھیں عصا رکھنے کی دن جگہ میں پھر اکثر بھی یہ زیادہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن دنیا رات کی کو آخرت کے عشاء کی مقابلے میں نماز کے قیمت بعد زیادہ سنتیں کھڑے ہو گئے۔ میرا بھائی دنیا کی گزارش جنت یہ کے ہے کہ مقابلے میں اگر ویلیو کوئی کیا ہے؟ آدمی کھڑے اور ہونے جنت کی میں طاقت سب سے رکھتا کم جگہ ہے کس تو کو ملے کرسی گی؟ پہ
بیٹھ جو سب کر سے نماز آخر میں پڑھنا جائز ہی نہیں. ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو اس سب کو سے ہر آخر حال میں میں جہنم کے دھکے کھا کھا اچھا کے ایک آدمی جو ہے رگڑے وہ سہ سہ کے بیچارہ پھر سجدے آخر کرنے میں میں جنت میں قادر جائے نہیں. گا. سب سے مثلا تھوڑی جیسے جگہ مجھے اس کے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف حدیث ہے, پاک اللہ میں کا آتا ہے, بڑا شکر بخاری ہے, میں آتا ہے, ورنہ حضور میں نے جیسے ارشاد بیٹھ بھی نہیں فرمایا سکتا تھا. کہ تو جب اب مجھے جہنم سے ڈاکٹر نے آخری بند کیا جہنمی ہوا ہے نکالا کہ جائے آپ سارا تو اللہ کام تعالیٰ سے کریں پوچھے گا لیکن بتا تیری کوئی آرزو, رکوع اور سجود تو وہ جو ہے کہے گا وہ زمین مالک پہ نہ یہ کریں. آرزو ہے, یہ وہ آرزو ہے, اشارے دیں. مختلف آرزویں اب انہوں نے بتاؤ. اجازت دی ہے کہ اللہ رکوع فرمائے گا آپ کر لکا ما سکتے, تمنا کچھ دنوں کے بعد جو پھر تو نے سجود بھی آرزو شروع کی کر جا دیں جا تاکہ تجھے میں نے آہستہ عطا آہستہ کر دی. وہ اللہ اب ہر جنت میں مسلمان چلا کو جائے محفوظ رکھے. تو وہ اس کی ایسی تو بیماری عربی میں اس کو توقع یہ کہتے ہیں ہوگی کہ اتزان, سایہ اور دیوار انگلش میں جنت میں کہتے ہیں کہ جگہ مل جائے تو بیلنس جو ہے وہ غنیمت ہے, لوز ہو جاتا اور ہے. اگر آپ کی جنت کے بھائی اندر کہ آپ جاؤں کو تو بدلے کوئی کا جھونپڑا کہتے مل ہیں جائے آدمی 2 کے مرلے چکر کا آتے تو ہیں وہ گر بھی گیا. کافی ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لیکن اللہ لوگ اسے جو ہے کتنی جگہ دے گا, سنتیں اللہ تو کھڑے فرمائے ہو گا کے جا پڑھتے ہیں جنت میں لیکن نفل بیٹھ کے تیرے پڑھتے لیے ہیں. ٹھیک جنت ہے, جو میں پڑھتے تو دنیا ہے سے نا, 10 ان کو گنا پیچھے جگہ رونا ہے. شروع کر دو جو پڑھتے ہی نہیں.
باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر دنیا سے 10 گنا جگہ آدھا ثواب، اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، کھڑے ہونے کے مقابلے وہ کہے گا اگر تس بیٹھ کے قربان پڑھے گا تل تو ملک، آدھا ثواب تو کیا، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اللہ بنا فرمائے گا نہیں تیرے لیے 10 گنا جگہ، دوسری اصل اس کے لیے وجہ 10 گنا جگہ کیا ہے دو ہوگی رکعتیں جو بیٹھ کے سب پڑھنے سے کی، آخر میں اصل جنت سمجھا میں کرو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ہم آپ کی دیکھیں توجہ دن چاہوں میں گا جو اکثر آخری یہ کھڑے ہو جنتی کے ہے پڑھتے اس کے لیکن پاس رات کو کتنی جگہ عشاء ہوگی، کی نماز کتنی کے بعد پراپرٹی سنتیں ہوگی، کھڑے ہو گئے۔ آج تو 2 میرا 10 بھائی 20 گزارش یہ 50 ہے کہ مربع کسی اگر کے کوئی پاس ہو آدمی تو وہ کھڑے اتراتا ہوا ہونے چلتا ہے کی کہ میں اتنا طاقت بڑا ذمہ رکھتا دار ہے ہوں۔ تو کرسی جنت پہ میں بیٹھ کر آخری نماز جنتی کی پڑھنا جگہ کتنی جائز ہی ہوگی؟ نہیں، دنیا سے 10 گنا جگہ۔ اس کو ہر تو داتا حال گنج میں بخش علی نیچے حجویری بیٹھنا کی چاہیے۔ جاگیروں اچھا، کا عالم ایک کیا آدمی جو ہوگا؟ ہے وہ بیچارہ بابا فرید سجدے الدین کرنے گنج میں شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گی۔ اب انہوں نے تو مجھے اجازت دی ہے کہ بتائیے اس سے رکوع آپ بڑا کر بے سکتے ہیں، وقوف کوئی ہے کچھ جو دنوں کے بعد آخرت کو پھر سجود برباد بھی کر شروع کے کر دنیا کا سودا تاکہ کرے؟ آہستہ آہستہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائم نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں باقی کرتے۔ اگر بیٹھ کے پڑھیں یہ گے نقد بغیر تمہیں وضو مل بھی کے جائے، تو پہلی تو اجر بات ہے القائد ملتی نصف نہیں اجر القائم۔ ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور کھڑے تم ہونے پیچھے کے بھاگ مقابلے رہے پہ ہو، اگر کچھ بیٹھ کے حصہ پڑھے گا تمہیں تو مل بھی آدھا گیا ثواب تو کیا نا، تو وہ مثلا کتنا 1 لاکھ سال میں لگے گا؟ 50,000 ہی ملے گا۔ 60 سال 70 سال میں تو بڑی لمبی زندگی ہے، دوسری ہمارے اصل یہاں وجہ 45 سال کیا ہے ایوریج دو نکالی رکعتیں گئی، بیٹھ کے پڑھنے کی، 60 سال اصل بھی کوئی سمجھا جی لے، کرو 70 سال وہ بھی یہ کوئی ہے جی کہ لے، اب کیا دیکھیں حیثیت ہے دن آخرت میں کی؟ اکثر یہ کھڑے ہو کے آخرت کا پڑھتے ایک دن لیکن رات یوم کو حشر عشاء کی قرآن نماز بتاتا کے ہے بعد سنتیں کھڑے ہو 50,000 سال کا میرا بھائی گزارش یہ ہے 50 کہ سال کا اگر نہیں، کوئی 50 آدمی 100 سال کا کھڑے نہیں، ہونے کی 50,000 طاقت رکھتا سال کا ہے ایک تو دن، کرسی پہ پھر بیٹھے اس کر کے بعد نماز نہ پڑھنا ختم ہونے جائز والی ہی نہیں، زندگی، سمجھ آتی ہے مینڈے بات؟ کی شکل میں موت کو بھی اس کو ذبح ہر کر حال دیا میں ہے، نیچے موت کو بیٹھنا بھی موت آ گئی، چاہیے۔ اب اچھا موت ایک نہیں، آدمی جو ہے وہ بیچارہ نہ ختم سجدے ہونے کرنے والی میں قادر زندگی، نہیں، مثلا اور جو جیسے جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائیداد ہے، تو اصل زندگی تو آخرت تو کی اب مجھے زندگی ہے۔ ڈاکٹروں نے کلا پابند کیا بل ہوا ہے کہ تحبون آپ العاجلہ سارا کام کریں وتذرون لیکن الآخرہ، رکوع اور یہ تو ایک سجود جو سودا ہے وہ ہے۔ زمین پہ نہ کریں، اب اللہ تعالیٰ وہ ایک اشارے اور چیز دیں۔ بتا رہا ہے، اب ذرا انہوں نے غور اجازت دی کیجئے، ہے کہ رکوع آپ کر دنیا سکتے ہیں، کچھ کی دنوں کے بعد محبت پھر دل میں سجود ایسی شروع کر پیدا ہو تاکہ گئی آہستہ آہستہ کہ ہمیں سال کے بعد اللہ ماہ مسلمان سیام کو میں محفوظ مسجد رکھے۔ میں آنا نصیب وہ ہوتا ایسی ہے، بیماری عربی میں اس اور کو ہم کہتے ہیں اپنی ابتلا، ہی دنیا میں اور مگن انگلش میں ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہی تو بیلنس جو ہے وہ لوز ہو یہ جاتا ہے کائنات آدمی میں کا، وہی دیکھو، تھے آپ کو میرا بدلے کا رب کہتے بیان ہو کر رہا ہے، آدمی وجوہ چکر آتے یومئذ کہتے ہیں کہ ناظرہ پاکستان میں الی لوگ جو ہے ربہا ناظرہ، سنتیں تو کھڑے ہو کے وہ پڑھتے ہیں دن لیکن جب نہ آئے پھر گا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جو جب پڑھتے بندے تو ہے اس کے نا حضور ان کو حاضر پیچھے ہوں رونا گے، ضرور کرو، جنہوں نے پڑھتے اپنی ہی زندگی حزم و باقی اگر احتیاط سے بیٹھ کے گزاری پڑھیں ہوگی، گے بغیر رب وضو کی کے اتباع میں تو فرما اجر برداری القائد میں نصف اجر اس کے القائم، حکموں کو پورے حضور نے کرتے فرمایا اس بسر کو کی آدھا ہوگی، ثواب پھر ان کو ملتا ہے۔ صلہ کیا کھڑے ہوگا؟ ہونے کے اللہ مقابلے فرمایا پہ اگر کچھ بیٹھ کے چہرے پڑھے گا ہوں تو گے آدھا جو ثواب تر تو و کیا تازہ ہوں گے، مثلا کھل 1 کے لاکھ میں گلاب ہو جائیں 50,000 ہی ملے گا، اس چہرے لیے بنا منور اور تابہ ہوں گے، دوسری یہ اصل اتنے کھلے وجہ کیوں ہوں گے، کیا ہے دو چہرے رکعتیں گلاب بیٹھ کیوں کے ہوں گے، پڑھنے کی؟ الی اصل سمجھا ربہا کرو ناظرہ، وہ اس یہ لیے ہے کہ کہ اب رب دیکھیں کا دیدار دن نصیب میں ہوگا، اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے رب کا دیدار لیکن نصیب ہوگا رات تو کو چہرے عشاء کھل کی جائیں نماز گے کے بعد سنتیں اور کھڑے ہو چہرے شگفتہ ہو جائیں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی یار کوئی طاقت پرانا رکھتا دوست ہے مل تو جائے کرسی پہ بیٹھ اور کر آپ نماز سخت پڑھنا صدمے کے جائز ماحول نہیں میں ہوں، سمجھ آتی ہے اچانک بات؟ اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ اس کھل کو ہر جاتا حال ہے میں نیچے اور بیٹھنا آپ کا چہرہ اچھا گلاب بن ایک جاتا آدمی جو ہے وہ بیچارہ پھر کیا سجدے منظر کرنے ہوگا؟ میں قادر نہیں، دنیا کے مثلا تھکے جیسے ہوئے یہ لوگ، بیماری ہے اللہ بچائے، جنگوں کے تکلیف ہے، اب تو ستائے اللہ کا ہوئے بڑا لوگ، شکر ہے، بدر، ورنہ میں احد، بیٹھ بھی نہیں حنین سکتا تھا۔ اور تو کربلا اب کی مجھے ڈاکٹروں نے سختیاں پابند گوارا کیا کیے ہوا ہوئے ہے کہ لوگ آپ سارا کام تہجد کے کریں اندر لیکن لمبا قیام رکوع کر اور کے راتوں کی سجود جو ہے وہ تنہائیوں زمین کے پہ نہ تھکے کریں، ہوئے لوگ وہ اشارے دے کریں۔ حلال اب انہوں نے کھایا اجازت حرام دی ہے نہیں کہ کھایا رکوع آپ کر سکتے اور ہیں۔ دنیا سے کچھ پیچھے دنوں رہ کے گئے، بعد پھر دنیا آگے سجود بھی چلی شروع گئی، کر دیں۔
اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے. گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے, دنیا کہاں چلی گئی, تمہارے رشتے دار کہاں چلے گئے. اور تانوں تشریح کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزاری, دکھوں کے مارے ہوئے شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ جلدی سے نقاب ہٹا دے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے, ساری تھکن اتر جائے گی, جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور پھر اس دن کچھ نہ بگڑے ہوئے ہوں. کیسے بگڑے ہوں گے؟ پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا, کان میں درد ہو, آنکھ میں درد ہو, سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے, کوئی آنے والا خوف داری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں, اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں. قرآن بتاتا ہے تظن ان یفعل بہا فاقرہ, یہ ڈر رہے ہوں گے تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن ہم نے رب کے حکموں کو توڑا, ہم نے پرواہی نہیں کی. ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے آوارہ ہوں, خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں, آنکھیں بے حیائی میں لگی رہی, سوچیں آوارگی میں لگی رہی, کان نغمے سنتے رہے, زبان جھوٹ بکتی رہی, ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا, عصمت عزت پامال کرتا رہا, لوگوں کا مال لوٹتا رہا, حق غصب کرتا رہا, کلیجی اور دل چیرتا رہا, لوگوں کو زخمی کرتا رہا, لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا. پرواہی نہیں تھی کہ یہ دنیا ہے امتحان گاہ ہے, چند دنوں کے لیے آئے ہیں, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, عملوں کا حساب ہونا ہے. اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی, ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب بن جائے, اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس چہرے ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہیں, اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے اللہ اکبر. اور وہ سخت عذاب حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ, عرض کی حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں, اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے, باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا. یہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت. اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا, حدت گرمی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے. پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے کرے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. اللہ کی عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے, حالت سلامت رہے گی. یہ بات کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا, یہ محمدی صورت ہے. یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی. اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر, 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا. اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے 70 گز موٹی کھال ہوگا, اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نئی کھال دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا. وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں پھر چیخے گا چلائے گا ہائے مجھے پانی دو پانی دو, پیاس کی شدت ہے. 70 سال تک اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنی. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے, وہ بولے گا مجھے پانی دو, آ جائے گا تو بے بے ملتا ہے. پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا, کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا. نہیں, قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا گیا, کھولتا ہوا
ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں وہ سکتا اتنا تھا. گرم ہوگا تو جب اب پینے مجھے کے لیے ڈاکٹروں نے چہرے کے پابند قریب کیا ہوا ہے کہ تو آپ اس سے سارا اٹھتی ہوئی کام بھاپ کریں کی وجہ لیکن سے چہرے کی خال رکوع ادھر اور کے اس کے اندر گر سجود پڑے جو ہے وہ زمین پہ نہ لیکن اس کے کریں. باوجود وہ اس کو اشارے پینا سے پڑے گا. اب انہوں نے اجازت اللہ دی ہے کہ فرماتا رکوع ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ دنیا ہی کچھ سب دنوں کچھ کے بعد نہیں پھر ہے. سجود شروع کر دیں. سمجھ لیا تاکہ یہی سب آہستہ کچھ ہے. آہستہ آخرت کو بھول وہ گئے. اللہ ہر صبح مسلمان اٹھے کو کام پہ محفوظ چلے گئے, وہ شام ایسی آئی بات آبادگی میں عربی چلے اس کو گئے. کہتے ہیں اتلان. صدائیں اور آتی رہی, کہتے ہیں حی علی بیلنس الفلاح, جو حی ہے علی وہ لوز الفلاح, ہو کوئی جاتا ہے پرواہ آدمی نہیں کا. کی. وہی تھے آپ کو بدلے نہ کا پیشانیوں آدمی میں چکر آتے سجدے گر کیے, گیا. نہ سوچوں کہتے میں ہیں کہ پاکیزگی پاکستان میں آئی. لوگ جو ہے زندگی یوں سنتیں تو گزار کے کھڑے ہو چلے کے گئے, پڑھتے ایسے ہیں نہیں. لیکن نفل بیٹھ کے کہا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو ایک وہ پڑھتے ہوں تو گے ہے جن نا, کے انہیں چہرے تو پیچھے شگفتہ رونا گلاب شروع ہوں کرو, گے. پڑھتے ایک ہی وہ ہیں. ہوں گے جن کے باقی چہرے اگر بگڑے بیٹھ ہوئے کے ہوں پڑھیں گے بغیر وضو کے اللہ اکبر. تو اجر کلا القائد اذا نصف اجر بلغت القائم. التراقی. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب یہ تو ملتا ہے. قیامت کا منظر کھڑے ہے نا, ہونے کے قیامت سے مقابلے قبل پہ بھی اگر ایک بیٹھ منظر کے ہے. پڑھے گا تو اللہ آدھا اس ثواب منظر تو کو بھی کیا بیان نا, کرے. مثلا ایک کلا ہزار مطلب اذا 50,000 بلغت ملے گا. التراقی. اس لیے ہاں ہاں, بنا جب جان گلے کو دوسری پہنچ اصل جائے. وجہ پتہ ہے کیا اے ہے, دو انسان رکعتیں تیرے بیٹھ اوپر کے وہ پڑھنے گھڑی کی. بھی آنے والی ہے, اصل وہ سمجھا وقت بھی کرو. آنے والا ہے. وہ یہ ہے جب کہ ہم دیکھیں سانس اس دن ہنسلی میں میں اکثر یہ اٹک کھڑے جائے, ہو کے پڑھتے, جب سینے لیکن سے بھی رات سانس کو اوپر عشاء چلی کی گئی, نماز کے بعد اب سنتیں ڈاکٹر کھڑے ہو بھی گئے. لا میرا علاج بھائی قرار گزارش دے یہ رہے ہے ہیں. کہ اب اگر علاج کوئی آدمی نہیں رہا ہے, کھڑے جان ہونے بس کی اب طاقت نکلنا رکھتا چاہیے. ہے تو اور کہا کرسی جائے پہ گا کوئی بیٹھ جھاڑ کر پھونک نماز والا پڑھنا بلاؤ. اب جائز ہی ڈاکٹر نہیں. تو جواب سمجھ دے آتی ہے بات سیدھا اصل. اب سانس اس کو ہر اٹک گئی حال گلے میں میں, نیچے بیٹھنا چند چاہیے. لمحوں کی اچھا ایک مہمان آدمی ہے. جو ہے وہ اب ڈاکٹروں بیچارہ نے کہا سجدے کرنے میں ہماری قادر جانب ہے. سے لا مثلا علاج جیسے ہو کہ یہ گیا, بیماری ہے, اللہ بچائے, تکلیف ہے, یا اب تو اللہ کا وینٹیلیٹر بڑا پہ ڈال شکر ہے, دیتے ہیں اس ورنہ میں کو. تو ایسے بس بیٹھ بھی نہیں اب سکتا تھا. ہماری جانب سے تو اب کوئی اس کا مجھے علاج ڈاکٹروں نے نہیں پابند ہے. کیا اب ہوا گھر ہے کہ والے آپ سارا روتے کام ہیں, کریں کہتے ہیں لیکن کوئی جھاڑ پھونک والا رکوع لاؤ, اور کوئی دم سجود والا جو ہے لاؤ, وہ زمین پہ نہ کریں. شاید وہ وہ کوئی اشارے سے دم کرے تو اب انہوں نے اس کی اجازت دی ہے جان کہ میں جان رکوع آ آپ جائے. کر سکتے ڈاکٹروں نے تو لا ہیں. علاج کچھ دنوں قرار کے بعد دیا. پھر سجود بھی شروع کر وَظَنَّ أَنَّهُ تاکہ آہستہ الْفِرَاقُ. آہستہ وہ اللہ فرماتا ہے یہ ہر تو مسلمان جھاڑ کو پھونک محفوظ والے رکھے. کو ڈھونڈ رہے وہ ہیں, ایسی بیماری عربی لیکن میں جس اس کو کی کہتے ہیں سانس یہاں اتلان, اٹکی ہے, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ سمجھ بیلنس گیا جو ہے ہے وہ اب لوز ہو موت آ جاتا گئی ہے ہے. آدمی کا. وہی تھے آپ اس کو بدلے کا یقین ہو گیا ہے آدمی کہ اب چکر موت آتے کے ہوئے گر لمحے گیا. آ گئے ہیں, کہتے ہیں کہ اب میں بچ پاکستان میں نہیں لوگ پاؤں جو گا. ہے اب سنتیں آنکھیں تو کھڑے تاڑے ہو کے لگی پڑھتے ہوئی ہیں ہیں. لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. وَالْتَفَّتِ ٹھیک ہے السَّاقُ جو پڑھتے تو ہے بِالسَّاقِ, نا, پنڈلی پہ ان کو پنڈلی پیچھے چڑھ رونا رہی شروع ہے. کرو, جو پڑھتے ہی جب نہیں. موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے, اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے. اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے, صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے, جب ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی, جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا, جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے, وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے, گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے, جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے, اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے, یہ محل, یہ ماڑی, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے, بسیں گے اور حساب تو جا کے دے. اور یہ تو ایک رات میں تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں, کہتے ہیں نہیں نہیں, مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو, اس کو سپرد کراؤ, وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے, خود غسل دینے کے لیے تیار بھی, تجھ سے خوف آنے لگا, جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے, ہاتھ نہ لاندے ڈر جنہ لئی تو پاپ کمائے, آج کتنے نہیں تیرے کر, آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس دن تیرے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فلا صدق ولا صلى, اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی, ولیکن کذب وتولی, ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى, پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لک فولا ثم اولا لک فولا, تیری خرابی آ پہنچی, ہاں تیری خرابی وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں آ پہنچی. دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو گئے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کی مہار کھڑے کسی کے ہونے ہاتھ کی میں, طاقت رکھتا شکر ہے بے تو مہار, کرسی پہ جہاں بیٹھ کر مرضی نماز جس گھاٹ پڑھنا سے چاہے جائز ہی پانی نہیں. پیے, سمجھ جہاں سے آتی ہے مرضی بات چارہ لے.
تو شکر بے محاذ کو کہتے ہیں نیچے بیٹھنا چاہیے. یہ اچھا انسان ایک بھی آدمی گمان جو کرتا ہے ہے وہ کہ میں بھی بیچارہ شدہ ہوں, سجدے مجھے کرنے کوئی میں قادر ہے. میرے مثلا جذبات جیسے پہ کوئی بیماری کیوں ہے قدغن لگائے, مجھے کیوں اللہ روکے, کا بڑا شکر ہے بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر تو جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کہ وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا, وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں, میری جوانی ہے, میرے جذبات ہیں, مجھے آزادی سے جینے دو, کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں, ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو کہتے ہیں اتزان, اس کو تو پابند بناؤں گا حقام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اب دوبارہ وہی بات پھر علم یکن سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا, ثم کان علقہ, پھر وہ پانی کا قطرہ لطرہ بنا, فخلق فسوى, پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا, فجعل منہ زوجین الذکر, پھر اس سے دوسری اصل وجہ مرد پتہ کیا بنایا ہے کوئی دور عورت کاتے بیٹھ کے پڑھنے کی کہا اصل سمجھا کرو. اب غور کر, وہ اب یہ ہے تیری کہ اب آنکھیں دیکھیں دیکھتی ہیں, دن میں بجلیاں اکثر یہ چمکتی کھڑے ہیں, ہو تیری کے زبان پڑھتے کا ہیں, طوطی لیکن بولتا رات کو ہے, عشاء لوگ کی نماز اشش کے بعد کرتے ہیں تیری سنتیں کھڑے ہو. گفتگو پہ, تیری میرا گفتار بھائی پہ گزارش صدقے یہ ہے جاتے کہ ہیں, اگر کوئی تیرے لہجے کے جمال کو کھڑے ہونے دیکھتے کی طاقت تیرے رکھتا سینے کا ہے زور, تو تیرے کرسی پنجوں پہ کی بیٹھ کر طاقت, نماز پڑھنا تیری جائز دماغ نہیں. کی تیزیاں سمجھ آتی ہے بات سیدھا اور سا. تیری اس کو سوچوں ہر کے حال اجالے, میں تیری زوردار ٹانگیں, اچھا ایک آدمی تیرے جو ہے کڑیل وہ بازو بیچارہ سجدے اور کرنے تیری میں چوڑی قادر ہے. چھاتی مثلاً جیسے مجھے اور بیماری ہے, تیرے اللہ بچائے, گلاب کی تکلیف ہے, پتیوں اب جیسے اللہ کا بڑا ہونٹ, شکر ہے. انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا ماں کے رحم میں, اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی, تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا, اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی, تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی, تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے, تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی, تجھے بولنے کی صلاحیت دی, تیرے پنجوں میں زور رکھا. آج تو مفتی شہر ہے, آج تو علامت الدہر ہے, آج تو قاضی القضات ہے, آج تو منسٹر ہے, آج تو وزیر اعظم ہے, آج تو پہلوان ہے, آج تو شہزادہ ہے, آج تو بادشاہ ہے, آج تو زوراور ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے, آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے, ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے, آج تو بڑا زور آور گھڑ سوار ہے, آج تیری طاقت کے کیا کہنے, تو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے, آج تیری طاقت کے شہرے ہیں, تیری عظمت کے تنتنے ہیں, لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا. تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے, تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے, تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی, زبان کو بولنا کس نے سکھایا, آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی, تیری زبان کا طوطی بولتا ہے, یہ سلیقے کس نے دیے. پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان, الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے, ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا. کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے, جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے, جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے. کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے, جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی. حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں, سانے کستی سلاتی بیشمن, ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے. لوگ جو ہے اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے, اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے, اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا, جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے, جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے. تیری صورت نکھرتی ہے, تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں, تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے. تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے. تیرا قد رانا
جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے. تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی. کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر مجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے جب تک 5 سوال نہیں پوچھے. عمر ہی فیما افناہ. اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع. میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال. اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا؟ ان شبابہ فیما ابلاہ. اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا؟ مجنون تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آگیا. تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا. تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری. میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور وشاب نشأ فی عبادۃ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پر جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر. اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے نال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پر ڈالو. اللہ اکبر. سنو میرے حضور کا فرمان انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ. لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے. اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا. جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے. میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی. میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں. میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے. یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور پیش کرتا ہوں. اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میری آنسو تیرے نام ہوئے، میری پریشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی. میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی. میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے. میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی. مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں. اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر پوری کائنات تمہارے نام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ سب کو اپنی پناہ میں امان میں اور حفاظت میں